عمران خان صاحب کو آج ایک بڑا ریلیف ملا ہے. وہ ایک ایسا ریلیف ہے جو میرے خیال میں شیئر کے لیے بھی جو ہے وہ کافی پریشان کن ہوگا. شیئر کا جو مالک ہے آج کل میرے خیال میں ان کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہوگا. عمران خان کی گرفتاری ممکنہ طور پر فوج کو دینے کے خلاف بھی باقاعدہ ایک درخواست جو ہے دائر کر دی گئی ہے. میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں جا رہی. کہیں ہم آہستہ 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 کسی ایکسٹریم سٹیپ کی طرف تو نہیں جا رہے. پنجاب کے اندر جناب دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ ان کے حوالے سے بھی جو ہے فیک نیوز جو ہے وہ کل چلی, ذرا میں اس کو بھی ایویلویٹ کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب کو آج ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور وہ ایک ایسا ریلیف ہے جو میرے خیال میں شیئر کے لیے بھی جو ہے وہ کافی پریشان کن ہوگا. لیکن صرف شیئر نہیں بلکہ شیئر کا جو مالک ہے آج کل میرے خیال میں ان کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہوگا, کیونکہ صرف 72 گھنٹے گزرے ہیں آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو, اور 72 گھنٹے کے بعد ہی عمران خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے. لیکن کہانی اس کے بعد کیا ہوگی, کچھ اس کے اوپر بات کریں گے. میرا خیال میں چیزیں جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں جا رہی, اور مجھے آگے اس ساری چیزوں کے بعد, ابھی تو آپ کو ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے, لیکن آگے جو چیزیں جا رہی ہیں وہ ایک اچھا سیناریو پیش نہیں کر رہی. میں اس کو تھوڑی دیر میں ایویلویٹ کروں گا. اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے اندر جناب دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. یہ ایک اور انڈیکیشن ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آگے کی چیزیں کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی, یہ اس کو بھی, اس نوشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. خیر, ڈیٹیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے. ہم لوگ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف جو ہے تیزی سے چل رہے ہیں, آپ کی سپورٹ سے, آپ کے پیار سے. اور نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنے سوالات ضرور ایڈ کیجئے. ہم لوگ گاہے بگاہے سوالات جو ہیں وہ لیتے رہتے ہیں, جہاں ہمیں تھوڑی سی اسپیس ملتی ہے. آئی نو بہت پریشر آتا ہے کہ جناب میرا سوال نہیں آیا. میں نے پوری اپنی ٹیم لگائی ہوئی ہے صرف اس کام کے اوپر. کامنٹ سیکشنز جو ہوتے ہیں نا, وہ ہزاروں کی تعداد میں کامنٹس ہوتے ہیں جن کو پڑھنا ہوتا ہے. ہمارے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے. سو وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز. وی آر ناٹ اے ٹیلی ویژن چینل, وی آر اے یوٹیوب چینل. آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ بات. ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں آپ کے لے سکیں. لیٹس گو ٹو دا پوائنٹ. اچھا جی, عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ کل چلی, ذرا میں اس کو بھی ایویلویٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آخر معاملہ کیا ہے. لیکن سب سے پہلے جو پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, جہاں پہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے, وہ ہے لاہور ہائی کورٹ, جہاں پہ عمران خان کے خلاف جو ہے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک پر حاضری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے عمران خان پر درج تمام مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا. انہوں نے مقدمات میں ہونے والی پیش رفت رپورٹ بھی عدالت کے سامنے پیش کی. جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے کہ جب درخواست گزار کو امید ہوئی کہ وہ جیل سے باہر آ جائے گا, تب آپ نے ان مقدمات میں گرفتاری ڈال دی. آبویسلی وہ جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو قانون تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو ملزم کا پتہ چلے آپ اسے گرفتار کریں. آپ نے پہلے کیوں گرفتار نہیں کیا؟ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے جواب دیا کہ ملزم تب عبوری ضمانت پر تھے, گرفتار نہیں کر سکتے تھے. جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارک دیا کہ درخواست گزار کی گرفتاری کی ٹائمنگ اہم ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ عمران خان نے خود کہا انہیں جان کا خطرہ ہے, وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے. درخواست گزار ضمانت پر تھا, اس لیے پہلے گرفتاری نہیں ڈالی گئی. جیسے ہی انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانتیں خارج ہوئی, ہم نے گرفتار کر لیا. پیمرا کی رپورٹس موجود ہیں, ہم نے تفتیش کرنی ہے. اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ پیمرا کی رپورٹس کیا ہیں؟ اگر پیمرا لڑکی کو لڑکا کہہ دے تو اسے مانا تو نہیں جا سکتا. اگر ایک سیاسی بندہ تقریر کرتا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کی ذہنیت مجرمانہ ہے یا نہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو درخواست گزار نے ٹویٹ کیا اس میں جرم کیا ہے اور کس سیکشن کے تحت کارروائی ہوگی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کی. انہوں نے عمران خان کی ٹویٹس پڑھ کر سنائی. ان کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا. اس پر جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ جو آپ نے ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں. پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیانیہ بنایا گیا. جج صاحب نے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت و بیانیہ نہیں ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ ووٹ کو آرمی چیف کی وجہ سے عزت نہیں مل رہی, یہ کہنا تو بیانیہ نہیں ہے نا. عدالت نے ریمارکس دیا کہ اگر درخواست گزار نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا؟ اگر حملوں کو لیڈ کرتا تو پھر ضرور یہ جرم ہوتا. جج صاحب نے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف کیا مواد ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل خود پڑھیں گے, ہم نہیں پڑھیں گے. جج صاحب نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ریمانڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں. دریافت کیا کہ درخواست گزار کے خلاف سیکشن کیا لگتا ہے. پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا کہ سیکشن 121 کے تحت بغاوت کی کارروائی ہوگی. جج صاحب نے بتایا کہ یہ سیکشن لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہوا ہے.
پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ جی سیکیورٹی برانچ کے افسر نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے ہدایت جاری کی تھی کہ اگر مجھے رینجرز یا فوج گرفتار کرتی ہے تو ملک کو بند کر دیں، جی ایچ کیو پر حملہ کریں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے عمران خان کی درخواستوں کو مسترد کرنے کی استدعا کی۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ہماری تفتیش متاثر ہوگی، لہٰذا عدالت درخواستیں خارج کر دے۔ جن موبائل فون سے ٹویٹس کیے گئے وہ بھی برآمد کرنے ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر برآمدگی کرنی بھی ہے تو آپ تو درخواست گزار کو جیل سے باہر نہیں لے جا سکتے، برآمدگی کیسے کریں گے؟ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ جس سرکاری وکیل کا بیان پڑھا گیا اس کیس میں تو عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ 9 مقدمات میں پولیس 425 دن سوتی رہی اور 3 مقدمات میں پولیس 170 دن سوتی رہی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کو عدالت میں ہی پیش کیا جائے، ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ عمران خان کو پیش نہ کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی کا سہارا لے کر یہ جان بوجھ کر عمران خان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد ان 12 درخواستوں کے اوپر جو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ سے متعلق تھی، اس پہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ بعد میں اس جسمانی ریمانڈ کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا گیا اور ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اب آپ کو نا 1 منٹ کے لیے سوائے اس مقدمے سے 1 منٹ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا، 4 قدم پیچھے ہٹیں اور براڈر اسپیکٹ میں نا اس ساری سچویشن کو دیکھیں اور یہ آج کی ڈیولپمنٹ کو 9 مئی کے حوالے سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ آج سے 72 گھنٹے پہلے 3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے اندر جو ایک مومنٹم ہم دیکھ رہے تھے اور جو ایک ٹیمپر ہم دیکھ رہے تھے، چلا آئی یوز دا ورڈ ٹیمپر، آپ دیکھ رہے تھے، اس کے بعد 72 گھنٹے کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے فیصلہ دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ جج صاحب بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ پہلے بھی ڈالی جا سکتی تھیں، آپ نے اس بات کو اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ لیکن ہم نے ایک ماڈس آپرانڈی دیکھا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ بیسیکلی ایک کیس چلتا ہے اور جب جا کے اس میں ریلیف ملتا ہے تو دوسرا تیار ہوتا ہے، دوسرے سے ریلیف ملتا ہے، تیسرا تیار ہوتا ہے، تیسرے سے ریلیف ملتا ہے، چوتھا تیار ہوتا ہے، اور یوں کر کے شٹل کاک کی طرح جو ہے وہ آپ کو مختلف کیسز میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی کویشچن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ جناب کیا عمران خان نے لیڈ کیا تھا 9 مئی کو؟ کیا عمران خان خود وہاں پہ موجود تھے؟ عمران خان نے تو کچھ نہیں کہا، عمران خان نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ بھی میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے نا وہ اصل مدعے سے آنکھیں چرانے والی بات ہے کہ نہیں اس میں تو وہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کون لوگ تھے، وہ آئے آ کے خود ہی سارا کچھ توڑ بھن کے سارا کچھ چلے گئے اور تو کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ ایٹ آل۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کی جو ہیں وہ تقاریر موجود ہیں، ویڈیو پیغامات ان کے موجود ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جی پہنچے وہاں پہ، یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے۔ عمران خان صاحب کا بھانجا ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک کور کمانڈر کی پتلون جو ہے وہ لہرا رہا ہے اور وہ مطلب اس طرح کا امپریشن دے رہا ہے جیسے کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ فتح کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں، بہت سے لوگوں کے وہاں پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، مطلب ایمپل آف ایویڈنس کے اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے، دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ۔ لیکن اس ساری چیز کے بعد آپ عمران خان کو اس میں سے اگر بری ذمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں صرف اس کو اس ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ 72 گھنٹے پہلے ادارے نے جس قسم کی پریس کانفرنس کی ہے نا اور جو اس کے اندر ایک ٹیمپرمنٹ دکھایا گیا ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، یہ میں ڈاؤٹ کی میں کوئی خبر نہیں دے رہا، مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ہم آہستہ 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 کسی ایکسٹریم سٹیپ کی طرف تو نہیں جا رہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ عدلیہ سے اپنا کنسرن جو ہے وہ شو کیا گیا تھا۔ 72 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی نا اس میں عدلیہ سے اپنا کنسرن شو کیا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ادارے کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی ادارے کے لیے، اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی ادارے کے لیے۔ تو جب یہ ساری سچویشن ہو جائے نا، میں آپ کو ایک صرف چھوٹی سی ایک ایگزامپل یہ آپ کو میں بتا دوں کہ وی آر ناؤ سینگ این ایمیننٹ کلیش کمنگ اپ بٹوین 2 انسٹیٹیوشنز، جس میں ایک عدلیہ نظر آ رہی ہے اور ایک ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم چہ میں گوئیاں تو بہت ہفتوں سے کر رہے ہیں کہ یار یہ کلیش کی صورتحال بن رہی ہے، لیکن آہستہ 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 اب جو ہے نا وہ کلیش، ہمیں پہلے تو دور سے شک تھا نا کہ شاید وہ آگے جا کے جو ہے یہ کلیش ہو سکتا ہے، اب وہ صورتحال ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو رہی ہے کہ اب اس کے اندر جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو پھر کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی پلیئر جو ہے نا کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے کوئی بھی مطلب دونوں سائڈ جو ہیں وہ کوئی اپنے اپنے دلائل دے دیں گی، بھائی جان یہ ایکچولی یہ ہوا تھا تو ہمیں یہ کرنا پڑ گیا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہیں ہو رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو مختلف جو سورسز ہیں نا وہ یہ بات کہتی ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے
عدلیہ کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا ہے، اور لوگوں کو جس طرح سزا ملنی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، پھر دوسری سائڈ کے اوپر یہ بھی حقیقت ہے کہ قانون کے مطابق جس طرح پروسیکیوشن چلنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں چلی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ کیا اس کے مضبوط ایویڈنسز دیے گئے ہیں؟ کیا جس طریقے سے لوگوں کی گرفتاری ڈالی جانی چاہیے تھی کیا وہ ڈالی گئی ہے؟ نہیں۔ اس کے اندر بھی بدنیتی کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اچھا نہیں ابھی نہیں، جدو ادھروں ریلیف ملے گا نا تو پھر دوجا کیس پا دیں گے، یہ بھی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ سو اس ساری صورتحال کے بعد نا ایک ایمیننٹ کلیش مجھے آگے فی الحال نظر آ رہا ہے، انلیس اور انٹل تھنگس چینج، لیکن فی الحال مجھے یہ کلیش نظر آ رہا ہے۔ اب اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل یعنی کہ جمعے والے دن جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور پنجاب کے اندر دفعہ 144 آج لگا دی گئی ہے 3 دن کے لیے۔ کوئی جلسے جلوس کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس صوبے کے اندر جو ہے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یا تو آپ اس کو ایک اناؤنس کر دیں کہ جناب یہی قانون ہے آج کے بعد، کہ اس صوبے کے اندر جو ہے اگر کسی کا جلسہ ہوگا تو شعر کا ہوگا، جلوس ہوگا تو شعر کا ہوگا، احتجاج ہوگا تو شعر کا ہوگا، نہ بلہ نہ کتاب نہ تیر، کسی کو اجازت نہیں۔ بلکہ تیر کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ فیصل میر جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ آصف علی زرداری کی سالگرہ جو ہے وہ مینار پاکستان پہ پیپلز پارٹی منانا چاہتی تھی، اور نون لیگ کی حکومت نے انہیں بھی اجازت نہیں دی، اور فیصل میر نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ مسلم لیگ نون سے پنجاب اور قومی اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی فیڈرل کے اندر جو ہے اپنی سپورٹ واپس لے لیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے اس لیے کہا تھا ایک براڈر وے میں جو ہے نا آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو شیئر جو ہے وہ انڈر پریشر آتا جا رہا ہے۔ ادارہ آلریڈی میں نے جو وہ پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی دیکھی تھی نا، اس کے اندر صرف عدلیہ کے حوالے سے نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ناراضگی کا عنصر نظر آ رہا تھا کہ جناب آپ کو جس طرح پروسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو جن چیزوں کو جس طرح لے جانا چاہیے تھا، آپ نہیں لے کر گئے ہیں۔ تو موجودہ حکومت کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے کافی زیادہ، اور ادھر سے پیپلز پارٹی بھی اب آنکھیں دکھا رہی ہے۔ مریم نواز، آصف علی زرداری جب لاہور آئے تھے تو مریم نواز ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، جبکہ بینگ اے چیف منسٹر شی شوڈ ہیو گون ٹو ریسیو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ آصف علی زرداری سر پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کی حیثیت نہیں ہے ان کی، بلکہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں، تو ایک چیف منسٹر کو جانا چاہیے تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں گئیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ایک کلیش کی صورتحال بنتی، تو اس لیے آگے چل کے فی الحال مجھے سڑک جو ہے نا کوئی زیادہ اچھی دکھائی نہیں دے رہی، آگے کھڈے کھڈے نظر آ رہے ہیں مجھے فی الحال جو صورتحال ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری ممکنہ طور پر فوج کو دینے کے خلاف بھی باقاعدہ ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے وکیل عزیر کرامت کے توسط سے درخواست دائر کی گئی ہے، کیونکہ یہ بیسکلی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا نا، تو مجھے اسی لیے ان کو بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر اس سائڈ سے ہمیں اتنا ریلیف مل رہا ہے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر فوج ہی اٹھا کے لے جائے عمران خان کو، کہ آؤ یہ جس طرح وہ بھانجا گرفتار ہے نا ان کے پاس ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر عمران خان بھی پھر ہمارے پاس ہی آ جائے، پھر ہم خود ہی بیٹھ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ کہانی پھر مجھے اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبوں کے آئی جیز کو فریق بنایا گیا ہے، اور عمران خان کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی سے متعلق کیس میں حراست آرمی کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ عدالت 9 مئی کے کیسز میں حراست سویلین کورٹس کے پاس رہنے کا حکم دے اور حکم امتناع اسٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کرے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر فوج نے یہ فیصلہ کر لیا نا، یہ میں آپ کو ایک پریڈکشن دے رہا ہوں کہ اگر فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ملٹری کورٹس کے اندر ہی جو ہے اور خان صاحب جو ہے ملٹری حراست میں رہیں گے، تو پھر نہ اسٹے آرڈر کام آئے گا اور نہ اور کوئی آرڈر کام آئے گا مجھے، اور یہ پھر ایک کلیش کی صورتحال بنے گی۔ یہ میں آپ کو، اور پلیز ڈو ناٹ تھنک کہ میں جو آپ کو میں اپنی پریڈکشن بتا رہا ہوں یا انالیسس بتا رہا ہوں، پلیز ڈو ناٹ تھنک کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوگا، یا اگر فوج نے یہ سب کچھ کر دیا تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ مت سمجھیے گا۔ میں صرف آپ کو یہ انالائز کر کے دے رہا ہوں کہ مجھے آنے والے وقتوں میں صورتحال کیا نظر آ رہی ہے، میں صرف اس حد تک بات کہہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ کو یہ اچھی لگے بری لگے، بٹ دیٹس دا ٹروتھ دیٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ، میں صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسری جانب جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کل کی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ہوا کیا ہے کہ کل رات کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ نکالی گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ عظمہ بخاری کی تصویر
کے ساتھ جو ہے وہ فوٹو شاپ تو نہیں اس کو کہہ سکتے, ویڈیوز کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ اٹیچ کر دی گئی اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا گیا. زیادہ تر اس کے اندر وہ اکاؤنٹس تھے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو صنم جاوید کی بہن ہے فلک جاوید, اس نے بھی بیسکلی ایک ٹویٹ کیا. اس میں بیسکلی فلک جاوید نے کیا فلک جاوید نے بیسکلی ویڈیو تو ٹویٹ نہیں کی, لیکن اس نے لکھا کیا کہ کنیز نمبر 3 عظما بک بک کی بھی ویڈیو لیک, دوسروں کی عزتیں اچھالنے والے خود بھی محفوظ نہیں رہتے, خیر گھٹیا کام ہے, جو بھی کرے اللہ ہدایت دے, سب کی عزتیں محفوظ رکھے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹویٹ جو ہے اس نے کیا, اس نے ویڈیو نہیں ٹویٹ کی, لیکن اس نے یہ لکھا کہ جناب عظما کی ویڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے کنیز نمبر 3 کی. اچھا, اس میں یہ ہوشیاری کیا کرتے ہیں, مطلب یہاں پہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کون کنیز نمبر 3, کون عظما, مطلب بعد میں عظما بخاری نے ایکچولی لکھا, انہوں نے کہا گھٹیا عورت اب بھاگنا اور رونا مت. اس پہ اس نے فلک جاوید نے آگے سے جواب دیا, بی بی پہلی بات تمہیں الہام ہوا تمہاری بات ہو رہی ہے. مطلب یہ چھونا کاکا سمجھتے ہیں اگلے کو کہ نہیں میں نے تمہارے بارے میں تو بات نہیں کی, میں نے کنیز کے بارے میں تو کسی کنیز کے بارے میں بات, کیڑی کنیز ہے بھائی جی جنہوں نے عظما ہے, چلو اس کو لے لیا. عظما بخاری کے بارے میں بات نہیں کر رہی نا, ویڈیو اس کی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ایک فیک ویڈیو چل رہی ہے. بھائی تو اس کے بارے میں بات نہیں کری, بتا دے کس کے بارے میں بات کر رہی ہے. اگر ان کے بارے میں بات نہیں کری, کون سی عظما ہے جس کی ویڈیو کے بارے میں تو بات کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کہتی ہے جی نہ نام لکھا نہ ویڈیو, تو تمہیں خواب آیا. گیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا گیم کھیل رہی ہے. اس کے بعد گھٹیا بھی تم خود ہو جو نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے ججز کی بیویوں پر الزام لگا رہی تھی, بھاگنا بھی آپ کا کام ہے, پہلے پیپلز پارٹی, وہاں سے بھاگ کر نون لیگ, اس کے بعد اللہ جانے کہاں جاؤں گی. اور میں نے تمہاری مالکن کی طرف فخریہ نہیں کہا کہ میرے پاس آڈیو ویڈیو ہے, میں نے لکھا گھٹیا کام ہے, نہیں کرنا چاہیے, بیٹھ کر اچھلی جاؤ, شاباش. یہ بیسکلی باریک کاروائی ہے جو ڈالی جا رہی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ لکھیں تاکہ جس کو نہیں بھی پتا کسی ویڈیو کے بارے میں کہ کوئی ویڈیو ایسج ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو جا کے لوگ ویسی سرچ کرنا شروع کر دیں. یہ بڑی باریک کاروائی ہے, وہ سب کو پتہ ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ اس نے یہ جو فلک جاوید ہے, اس نے یہ ٹویٹ جو ہے نا, یہ کنیز نمبر 3 عظما بک بک کی ویڈیو لیک, یہ ڈیلیٹ کر دی ہے. ڈیلیٹ کیوں کی ہے پھر؟ ٹویٹ نہیں کرنی تھی نا, ڈیلیٹ نہیں کرنی تھی, کھڑی رہتی, وہیں پہ کھڑی رہتی. میں انہی حرکتوں کی وجہ سے, یہ جو صنم جاوید کے حوالے سے بھی جو ہوا تھا, جو کچھ بھی ہوا, اور میں نے سیٹ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی, اس کا جو بھی ہو رہا ہے, لیکن ونس شی واز آؤٹ تو میں نے بھی کہا کہ یہ اب اپنی حرکتوں پہ بھی ذرا تھوڑا دھیان دیں, گیٹ یور سیلف میچورڈ. اب یہ اس کی جو بہن ہے, یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکی, یہ پہلے بھی بہت سی فیک نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ کر چکی ہوئی, اور اب آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ اس قسم کی آپ حرکت کر رہی ہیں. اب اس کے اوپر جب آپ کے خلاف ایکشن ہوگا, یا آپ کو اٹھایا جائے گا, یا آپ کو گرفتار کیا جائے گا, پھر آپ نے مارنی چیخیں کہ جی دیکھیں بڑی زیادتی ہے, بڑا یہ ہو رہا. اور ان کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ جو فلک جاوید کو جا کے سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہ نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اس نے کوئی ویڈیو جو اس نے ٹویٹ تو نہیں کی, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بھائی اگر آپ یہ چیز لکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ویڈیو لیک ہو گئی ہے, تو آپ اس کو بیسیکلی اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں قانونی طور پہ ہو سکتا ہے یہ جب پہنچے گی نا لاہور ہائی کورٹ, تو جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوا, نہیں عمران خان کہاں لیڈ کر رہا تھا, عمران خان خود تو نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو یہاں پہ بھی اس کے بارے میں جا کے, مجھے پتا ہے اس کے لائر جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں اس نے خود تھوڑی ویڈیو ٹویٹ کی, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اسے بھی پتا ہے وہ کیا کاروائی ڈال رہی ہے. وہ ایک ہائی ٹریفک اکاؤنٹ ہے, ایک ہائی سبسکرائب اکاؤنٹ ہے, اور وہاں سے جا کے جو ہے یہ ایک چیز لکھی جا رہی ہے, اور اس میں عظما بخاری کو جو ہے ٹارگٹ کروایا جا رہا ہے, ڈیلیبریٹلی کروایا جا رہا ہے. تو عظما بخاری جو ہے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچی, وہاں پہ انہوں نے پٹیشن دائر کی, انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سب کچھ ہوا ہے, تو مجھے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن سنی, اور اس کے بعد جو ہے انہیں کہا گیا کہ جی ایف آئی اے جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے. انہوں نے کہا کہ فلک جاوید جو ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہیں, ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالا جائے. تو اس کے حوالے سے بھی انہیں کہا گیا کہ آپ متعلقہ فورم سے جو ہے اس سلسلے میں رابطہ کریں. تو میرے لیے اور بھی زیادہ جو ڈسکسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ خود ایک عورت ذات ہے, اور تجھے پتہ ہے یہ بھی چھونی کاکی نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ فیک ویڈیو ہے, اس کو پتہ ہے اس بات کا, لیکن یہ جان کے اس قسم کی حرکت کرتی ہیں کہ اب دوسری جماعت کی جو عورت ہے نا اس کو ٹارگٹ کیا جائے, اس کو کسی طرح ہٹ کیا جائے. ٹھیک ہے بی بی, آپ نا اس وقت اپنے وہ ایسے زون کے اندر ہے جس میں آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ صرف کسی اور عورت کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, کل کو آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. آپ بھی ایک خاتون ہیں, آپ کی بہن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور کیا جاتا ہے. صنم جاوید کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جو کہ افسوسناک ہے.
کبھی اس کی تصویروں کو لے کے، کبھی اس کے اوپر کامنٹری کے اندر گھٹیا ترین قسم کی کامنٹری ہوتی ہے. خدا کے لیے مطلب یہ تو کسی طور جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں، لیکن ایک عورت دوسری عورت کے اوپر اس قسم کی وہ کیچڑ اچھال رہی ہے. کیا ہو گیا آپ کے والد صاحب جو ہیں، میں ان سے ملا تھا، میں نے ان کو پوڈ کاسٹ کے لیے یہاں پہ بلایا تھا. اتنے نفیس آدمی ہیں، ایک تھورو پولیٹیکل ورکر ہیں، اور کچھ نہیں تو ان سے سیکھیے کہ پالیٹکس کس طرح کی جاتی ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو. میں ان کے جتنی دیر میری ان سے بات چیت ہوئی، میں نے کوئی ایسا ایک عنصر نہیں دیکھا جہاں پہ میں کہوں کہ مجھے ان کے اندر نا کسی بیڈ پولیٹیکل بیڈنگ کی کوئی عنصر مجھے نظر آیا. تو اور کچھ نہیں تو اپنے والد صاحب سے ہی سیکھیے کہ آپ نے کیا لکھنا چاہیے اور کیا نہیں لکھنا چاہیے. یہ جو ٹپکل پی ٹی آئی کے ٹرولز والا جو ذہنیت ہے نا، اس سے خدا کے لیے باہر نکلیے. ایک عورت جو ہے ایک عورت کی عزت کرنا سیکھے. اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون کلچرل ونگ کے جو صدر ہیں اور کامیڈین ایکٹر طاہر انجم، جن کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ورکر انیلا عرف نیلی پری، اسے گرفتار کر لیا گیا. اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے مطابق خاتون کی تلاش کے لیے پولیس نے لوہاری میں گھر پر چھاپا مارا اور وہاں سے اسے گرفتار کیا گیا. اچھا، کل تک جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ایک کنسپیریسی تھیوری چل رہی تھی کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپوزیشن لیڈر وہ جو پنجاب اسمبلی کے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہماری نہیں ہے، ہماری ورکر نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، آپ لوگوں کو پہلے ان کا دماغ خراب کریں، ان کو جانور بنا دیں، وہ جانوروں جیسی حرکتیں کریں، اور جب وہ پکڑے جائیں اور جب آپ اس کی دلیل کوئی نہ دے سکیں، اسے ڈیفینڈ آپ نہ کر سکیں، تو 1 منٹ میں آپ کہتے ہیں جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 9 مئی کو جو ہے وہ لوگوں کو آپ کور کمانڈر ہاؤس تک لے جائیں، آرمی انسٹالیشن تک لے جائیں. جب وہاں جا کے وہ جانوروں جیسی حرکتیں کریں تو آپ کہیں نہیں یہ تو سازش ہوئی ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تو پرامن احتجاج کرنے والے ہیں. وہی 4 چپیڑا مار کے جڑا تسی کہتے ہو نا ساڈا پرامن کام ہو رہا تھا، بڑا ہی زبردست ہے. یہ سہولت جو ہے نا وہ صرف آپ کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے بیانیہ بنانا. آپ جو مرضی کر لیں، اس کے ڈیفینس کے اندر جو ہے نا وہ آپ بھی تیار ہیں، آپ کے لونڈے لپاڑے بھی تیار ہیں، اور اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جناب بڑا زبردست کام کیا ہم نے. اور اسی طرح ہی کہانی اب اسی طرح ہی چلے گی آگے. میرے بھائی اس طرح صرف اور صرف جنگل چلتا ہے، شہر نہیں چلتے اس طرح. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.